جب تک آپ چارجنگ سینٹر پر نہیں آئیں گے، آپ کلام سے چارج نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے جو ہے آپ کا پورا ہفتہ جو ہے وہ اچھا گزرے گا؟ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے، ہم مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، آزمائشوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ہماری کمیونیکیشن خدا کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو چارج نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی چارجنگ کہاں سے ہونی ہے؟ اس کلام کے ذریعے سے۔ کہاں سے ہونی ہے؟ اس سے اگر آپ نے چارج نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک بہت بڑا اہم حصہ جو وہ کھو دیا ہے، اور آپ کلام سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ایک چارجنگ سینٹر ہے۔ چارجنگ سینٹر پر آنا، اپنے آپ کو چارج کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ چارج نہیں کریں گے تو پھر آپ ڈیڈ رہیں گے، اور جب آپ ڈیڈ ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم کوشش کریں گے کہ خدا کے کلام کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کو چارج کریں، تاکہ اگلے اتوار تک آپ بالکل چارج رہیں۔ پھر جب آپ آئے پھر چارجنگ لیں کلام سے، کلام آپ کو چارج کرتا جائے گا، اور آپ کی چارجنگ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ بڑھتی جائے گی۔ چارجنگ کو کم مت ہونے دیں۔ دشمن جو ہے چاہتا ہے کہ آپ کی چارجنگ کم ہو، اس لیے تو وہ آپ کو دنیا میں اٹھا دیتا ہے، تاکہ آپ جو ہیں اس چارجنگ کو آپ حاصل نہ کر سکیں۔ موٹر سائیکل کے اندر پٹرول نہ ہو تو موٹر سائیکل کبھی نہیں چلے گی۔ گاڑی کے اندر پٹرول نہ، اس کے لیے جو ہے پٹرول پمپ پر جانا پڑے گا۔ پٹرول پمپ چل کے نہیں آپ کے گھر آئے گا، بلکہ آپ کو پٹرول پمپ پر جانا پڑے گا، فیول کو جو ہے اس کی ٹینکی فل کرانی پڑے گی، تاکہ آپ اپنے اگلے سفر کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ چلا سکیں۔ اسی طرح خدا کی حضوری میں آنا، کلام سے آپ اس فیول کو لیں گے، کلام سے آپ اپنے آپ کو چارج کریں گے، کلام سے جو ہے آپ جو ہے اپنے آپ کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، کلام سے آپ اپنے آپ کو دھوئیں گے، تو پھر آپ کا پورا ہفتہ بابرکت جو ہے وہ رہے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ کلام جو ہے یہ آپ کے لیے جو ہے آپ کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے اور صاف کرتا ہے۔ آئیے ہم آسمانی باپ کا شکر ادا کریں گے اور اپنے آپ کو چارج کرنا شروع کریں گے اس کلام کے وسیلہ سے، تاکہ یہ چارجنگ جو ہے پورا ہفتہ جو ہے آپ جو ہے وہ بابرکت رہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھا تھا، اتنی چیزیں ہیں جن سے خدا کو کراہیت ہے، ساتھ ہیں۔ اور پچھلا سرمن کیا تھا؟ کیا تھا؟ اونچی آنکھیں۔ کیا تھا؟ اونچی آنکھیں، اپراؤڈ لک۔ ہم نے اپراؤڈ لک کے بارے میں دیکھا تھا، اونچی آنکھوں کے بارے میں۔ آج ہم جو ہے جن سے خدا کو کراہیت ہے، 7 چیزیں ہیں جن سے خدا کو کراہیت ہے، اور آج ہم دوسری بات کریں گے۔ لاسٹ ہم نے دیکھا پراؤڈ لک، اونچی آنکھیں۔ آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جو ہے وہ سیکھیں گے الائن ٹنگ، جھوٹی زبان۔ کیا ہے؟ جھوٹی زبان۔ اور جھوٹی زبان سے خدا کو کیا ہے؟ کراہیت ہے۔ خدا گھن کھاتا ہے، خدا نفرت کرتا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم اپنی زبان کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کریں، اور اس پر دوسروں پر کیا منفی اثرات ہوں گے جب ہم اپنی زبان کا درست استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی زبان سے دوسروں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ٹھیس پہنچانے والی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ خدا ناراض ہوتا ہے۔ بعض کا آپ جب دوسروں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں نا، آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ کسی انسان کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ کسی انسان کی حقارت کر رہے ہیں، تو کیا خدا سے خوش ہوگا؟ خدا کو کراہیت ہے، خدا ناراض ہوگا۔ بعض کا ہمارے اندر بڑا فخر آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں،
ویکھی اینو میں چنگیاں سنائیاں، لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اینو میں چنگیاں سنائیاں، تو خدا کو آپ خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ ناراض کر رہے ہیں۔ جب تسی کسی نے چنگیاں سنا رہے جے تو کیا خدا خوش ہے؟ خدا خوش نہیں ہے، خدا آپ سے ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو وہ چیز نہیں کرنی جس سے خدا کراہیت کرتا ہے۔ اور آج ہم بات کریں لائنگ ٹنگ، جھوٹی زبان کے بارے میں، اور اس کے لیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے، ہم خدا کے کلام مقدس میں سے جو وہ پڑھیں گے امثال کی کتاب 12واں باب ہے، اور اس کی جو ہے 22ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر خداوند کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اور اس کی 22ویں آیت سے، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہے۔ لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہیں۔ آمین، سب کہیں آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں پر ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے جھوٹے لبوں سے خداوند کو کیا ہے؟ نفرت ہے، کراہیت ہے نا، لیکن راست کار اس کی کیا ہے؟ خوشنودی ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں جس سے خدا کو کراہیت ہے وہ جھوٹی زبان ہے، اور جھوٹی زبان جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے، اور جو چیز خدا کو پسند نہیں ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے لبوں سے اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک کشتی دریا کے اندر چلائی جاتی ہے تو جو ملاح ہوتا ہے نا وہ چپوؤں کے ساتھ کشتی کو چلاتا ہے، وہ اس لیے چلاتا ہے تاکہ وہ کشتی کو جو ہے کہاں پر؟ منزل مقصود تک لے جائے۔ اگر وہ چپو استعمال نہیں نہ کرے گا تو دریا کا پانی کشتی کو بہا لے جائے گا، کیونکہ اس نے چپو کا استعمال نہیں کیا، چپوؤں کے ساتھ کشتی کو کنٹرول نہیں کیا۔ اس طرح انسان کی زبان جو ہے اگر آپ اس کا کنٹرول نہیں نہ کریں گے تو آپ کو یہ کہیں سے کہیں لے جائے گی، اور کیا ہوگا؟ آپ پھر کیا ہوں گے؟ آپ اس بہاؤ میں آگے چلے جائیں گے، اور آپ کی جو ہے یہ فطرت آپ کو جو ہے کہیں اور لے جائے گی جہاں پر آپ گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے جو ہے زبان کو کنٹرول کرنا یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جھوٹی زبان میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بہت ہی ماہر ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جھوٹے لبوں سے خداوند کو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے آج دیکھیں بے شمار لوگ فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ سے وہ آپ کو شیشے میں ایسا اتارتے ہیں کہ آپ جھوٹ کو بھی سچ ماننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ کاریگر ہوتے ہیں، اور جھوٹ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی صفائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور آپ ان کی بات کو مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے بھائی۔ تو یہ ابلیس کی سب سے بڑی چال ہے، جھوٹ کو ویسی صفائی سے پیش کرتا ہے کہ آپ اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ آپ کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اس نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے آپ اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو ہے اس سے خداوند کو کراہیت ہے، لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی ہمیں ورگلانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ تو آج بائبل مقدس میں جو لائن ٹنگ ہے، جھوٹی زبان جو ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ کراہیت کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے تصور کیے جاتے ہیں زبان کے بارے میں، اکثر کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں دی بڑی لمبی زبان، ان دی زبان کینچی واں کو چل دی، ایسے ہی کہا جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے زبان کنٹرول میں نہیں ہے، زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں گز لمبی زبان ہے دی، یہ منہ ہی نہ لاؤ، ایسے الفاظ جو ہے ہمیں پھر سننے کو ملتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ ایسے لوگوں سے اوائڈ کرتے ہیں، آپ کنارہ کرتے ہیں،
کیونکہ ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کو بچ کے رہو تو بہتر ہی ہے. تو آپ اس لیے بچنے تاکہ آپ کی روحانیت خراب نہ ہو. تو بائبل مقدس میں خداوند جو ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے، کراہیت کرتا ہے. اور کچھ لوگوں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ بڑی کڑوی ہوتی ہے. کہتے ہیں زبان دی بڑا کوڑی زبان ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اندر کو کدی میٹھا بولے ہی نہیں جانتا، کوڑی زبان ہے. اور کچھ لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی مٹھاس ان کی گفتگو کے اندر آپ کو نظر آئے گی. وہ بڑے پیار کے ساتھ، وہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کا مطلب کہ ان کی زبان کے اندر کیا ہے؟ مٹھاس ہے. پھر ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کی زبان اکثر کہا جاتا ہے نا اے بڑی کالی زبان والے. یہ الفاظ آپ سنتے ہیں، یہ الفاظ آپ ادا کرتے ہیں کہ کالی زبان والے. پھر آپ جو ہے ایسے الفاظ سنتے ہیں کہ اس کی زبان جو ہے وہ بڑی جھوٹی ہے. تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ جھوٹیاں دا کھٹے ہی کھا رہے اب. تو ایسے لوگوں سے خداوند کو کیا ہے؟ کراہیت ہے. تو جھوٹی زبان جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. اور ہم نے دعا کرنی کہ خدا میرے ہونٹوں کی کیا کر؟ نگہبانی کر. میرے ہونٹوں پر کیا لگا؟ پہرا لگا. ہم نے اپنی آنکھوں کو سیو کیا، اب ہم اپنی زبان کو سیو کرنا ہے. ہم نے اگر زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. زبان جو ہے یہ آپ کے کردار کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے. زبان جو ہے یہ آپ کے اخلاق کو ظاہر کرتی ہے. زبان جو ہے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بتاتی ہے. اور زبان سے ہی آپ جانے جاتے ہیں، آپ پہچانے جاتے ہیں کہ آپ ہے کیا. اور اس لیے خداوند جو ہے اس سے کراہیت کرتا ہے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھیے کلام مقدس میں سے، پہلا پطرس کا خط ہے، اس کا 3 باب، اور ہم اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے، آئیے پڑھیں گے. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ زبان کو کیا کرے؟ بدی سے باز رکھے. آپ کے سارے باڈی سٹرکچر کا دارومدار آپ کی زبان پر ہے. آپ نے زبان کو کنٹرول کر لیا، آپ نے اپنی پوری باڈی کو کنٹرول کر لیا. یہ زبان ہی جڑی کنٹرول چ نہیں رہتی، اور جس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. یہ زبان ہی ہے جو میں خدا کی محبت سے دور کر دیتی ہے. اور زبان جو ہے ہمیں آسمان کی بادشاہی سے دور جو وہ لے جاتی ہے. اور آج اس کے منفی اثرات جب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جھوٹی زبان کے ذریعے جو ہے ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو خدا پسند نہیں کرتا ہے. اور اس لیے یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی، اب یہاں پر لکھا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش. آپ خوشی چاہتے ہیں نا؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف کے اندر شادمانی آئے، آپ شادمان رہنا چاہتے ہیں، آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ سکون ہو، اطمینان ہو، اور آپ اچھے دن دیکھیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اچھے دن آئے، اچھی لائف وہ گزارے، اچھا رہن سہن ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اچھا پہناوا ہو، اچھا گھر ہو، اچھا لباس ہو. ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو. تو وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کو کیا کرے؟ بدی سے باز رکھے. یہ زبان آپ کو جو ہے عرش سے فرش پر بھی لے کر جا سکتی ہے، آپ فرش سے عرش پر بھی آ سکتے ہیں. یہ زبان ہے. آپ زبان کے جو ہے آپ زبان کے ذریعے ہی سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں، آپ زبان کے ذریعے سے کسی کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں. تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے اگر آپ اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھنا ہے، اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھنا ہے. بدی سے کنارہ کریں اور نیکی کو جو ہے عمل میں لائیں. صلح کا طالب ہو اور اسی کی کوشش میں رہے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہوگی. آج اگر آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، آج جھوٹی زبان کا استعمال کرتے ہیں. آج کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، کسی کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور
किसी के बारे में आप कोई भी ऐप जोई करते हैं, आप झूठी बातें घड़ते हैं, झूठी बातें पसंद करते हैं, आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदा को कराहियत है और आप झूठी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे झूठ नहीं बोल रहे, आप ठीक हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स झूठी जबान इस्तेमाल कर रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला दी है आपने, तो आप भी फिर उतने ही मुजरम है जितना वो झूठा शख्स है, जितना वो झूठ बयान करने वाला है। तो इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आपने अच्छे दिन देखने हैं, आपने खुशहाली देखनी है, आपने लाइफ में चाहते हैं कि आप बाबरकत जिंदगी को गुजारें, तो फिर आपने अपनी जुबान को बदी से बाज रखना है। इसको आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है। आपकी बीमारियां जुबान के कंट्रोल में है, आपकी मुश्किलात आपकी जुबान के कंट्रोल में है, आपकी बरकत आपकी जुबान के कंट्रोल में है। आपने अच्छा खाना है, अच्छा बीज बोना है, आपकी जुबान के कंट्रोल में है। और लेकिन अगर आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं, तो फिर समझ लीजिए कि आपका सारा इंतजाम जो है वो धर्म और भरम है। और खुदा चाहता है कि आप अच्छी जिंदगी को गुजारें, अच्छे दिन देखें। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है 7 चीजें हैं जिनसे खुदा को कराहियत है, और उनमें से एक क्या है? झूठी जो है वो जुबान है। आइए एक और हवाला देखिए कलाम मुक़द्दस में, ज़बूर 15 उसकी दूसरी और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे, ध्यान के साथ सुनिए। यहां पर लिखा, वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से क्या है? सच बोलता है। सच सच बोलना है आपने। और लिखा, जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता। बोहतान है किसी पर तोहमत नहीं लगाता, किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, वो अपनी जुबान को कंट्रोल रखता है, वो अपनी जुबान से किसी का जो है वो राज रखता है, किसी का पर्दा रखता है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, वो जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता। हर शख्स का कोई ना कोई माजी होता है, उसके माजी को नहीं दोहराता, तू तो है ही इंजदा सा, तू तो है ही इंजदी सा। वो क्या है? बोहतान लगा रहा है, उसके कीड़े निकालना, ऐब को ढूंढना। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, वो जो अपनी जुबान से बोहतान नहीं बांधता, किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता, वो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखता है। उसकी कोशिश होती है कि मेरी जुबान से सिर्फ खुदा की हमदो अच्छे अल्फाज अदा करूं, मीठी जुबान का इस्तेमाल करूं। और लिखा है, वो अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। दो शख्स की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, दो शख्स, किसी की बुराई आप ले लें, किसी का भी ऐप ले लें, तीजे बंदे दी तुसी की कर रहे जे? बुराई कर रहे। तीसरे बंदे दी बुराई कर रहे। दो बंदे आपस में बैठ के, दो औरतां आपस में बैठ के, ज्यादातर तो वैसे औरतां ने देखा जाए, बंदे बेचारे सारा दिन कमां ते हुंदे ने, मसरूफ हुंदे ने। आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक ज्यादा जो बातें हैं वो औरतें करती हैं। औरतों की जुबान कहते हैं मर्दों से ज्यादा चलती है, मर्दों की निस्बत औरतों के अल्फाज जो है रिसर्च के मुताबिक ज्यादा अदा होते हैं। तो यहां पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो जो अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। दो शख्स किसी की बुराई कर रहे हैं ना, किसी पर बोहतान लगा रहे हैं, किसी की ऐब जो ही कर रहे हैं, तो अगर उनमें से एक ईमानदार है तो वो क्या कहेगा? वो अपने कानों से किसी की बदनामी नहीं सुनेगा, वो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। हालांकि आपने ना देखा है, आपने ना सुना है, लेकिन उसके बावजूद इब्लीस आपकी जुबान का इस्तेमाल करेगा। और हम क्या करते हैं? फिर हाँ में हाँ मिला देते। असी कहने आहो वो इंजदा ही होएगा, वो इंजदी ही होएगी। ना आपने देखा ना आपने सुना, लेकिन आप क्या है? आप जुर्म में शामिल हो गए, आपने जुर्म कर लिया। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो शख्स जो अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। हमसाया क्या? आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आपका भाई, आपकी बहन है, आपका रिलेटिव है, आपका कलीसिया मेंबर है। लेकिन अगर आप किसी की बुराई करें और दूसरा आपके साथ खड़ा सुन रहा है, तो वो भी उतना ही मुजरम है जो बुराई कर है। तो कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जो अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनता। तो कोशिश किया करें आप कि आपके लबों से जो है कोई ऐसी बात ना निकले
جس سے خداوند کو کیا ہے؟ کراہیت ہو۔ اور آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں عیب جوئی کرنے والے، من گھڑت باتیں بیان کرنے والے۔ آپ دیکھیں، آپ گلیوں محلوں میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے محلے کی خبر رکھتے ہیں، جھوٹیاں خبراں نہ دے کول ہوندی ہیں، BBC نیوز ساری انہاں کو سن لو بیٹھ کے، ہر گھر دی، ہر محلے دی، ہر کڑی دی، ہر منڈے دی، ہر بچے دی رپورٹ انہاں کو مل جائے گی تھا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس کے کنٹرول میں، ابلیس ان کو ورگلاتا ہے، ابلیس ان کے منہ سے ایسی باتیں نکالتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں میں ہاں ملا کر پھنس جاتے ہیں۔ نہ آپ کو پتا، نہ آپ نے دیکھا، نہ آپ نے سنا، نہ آپ کے علم میں، لیکن ہم نے کوئی تھرڈ پارٹی نے کہہ دیا تو ہم نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ کہتے ہیں نا، جدوں تک تسی نہ کنی سنو نہ کی ویکھو کدی یقین نہ کرو، دوسروں کی باتوں میں یقین نہ کرے۔ اگر آپ ایماندار، آپ سچے مسیح ہیں، آپ مسیح کے پیروکار ہیں، تو جب تک آپ دیکھ نہ لے، سن لینا، کسی کی بات پر یقین مت کیا کریں، آپ کسی کے ساتھ شامل ہو کر مجرم مت بنا کریں۔ تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ جو اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا ہے، کیونکہ خدا کو کیا ہے؟ اس سے کراہیت ہے، نفرت ہے۔ اس لیے جھوٹی زبان جو ہے یہ آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹی زبان آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹی زبان جو ہے آپ کو خدا کی محبت سے دور کر دیتی ہے۔ جھوٹی زبان جو ہے آپ کو جو ہے ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی سے محروم کر دیتی ہے۔ آج جھوٹی زبان دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، جھوٹے کیسز لوگوں پر بنائے جاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں پیش کی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں، کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں جو جھوٹی گواہی دے کر بے گناہ شخص کو پھنسا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی۔ اب جھوٹی گواہی دینے والے کیا ہے؟ خدا ان سے نفرت کرتا ہے، خدا کراہیت کرتا ہے۔ جو کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، اور بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کو اس سے کیا ہے؟ کراہیت ہے۔ خدا نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو کسی کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شخص راستی کے ساتھ چلتا ہے، صداقت کے کام کرتا ہے، اور دل سے وہ سچ بولتا ہے، اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ اگر آج آپ دیکھیں نا، بہنوں کو میں خاص کر کے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی دوسری بہن آپ کے ساتھ بات کرے نا، اگر آپ کو نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا ہے، تو ہاں میں ہاں مت ملایا کریں، آپ اس کے جرم میں شامل ہو رہی۔ آپ کہیں بہن جی نہ میں ویکھیا ہے تے نہ میں سنیا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ شامل ہو گئے تو اس کا مطلب کہ آپ گناہ کے زمرے میں آپ آگے ہیں، اور خدا پھر آپ سے کیا کرے گا؟ کراہیت کرے گا، خدا نفرت کرے گا، کیونکہ آپ اس گناہ کے اندر شامل ہو گئے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ اس محفل میں بیٹھیں، ان لوگوں میں جہاں پر کلام کی باتیں، جہاں پر سچائی کی باتیں، جہاں پر آپ کو برکت ملے، جہاں پر آپ سمجھتے کہ ہماری روحانیت جو ہے وہ تازہ رہے گی، ہماری روحانیت فریش رہے گی، ہم مزید کچھ سیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کی محفل میں مت بیٹھیں جہاں پر آپ گناہ کے زمرے میں جو ہے وہ آ جائیں۔ آئیے امثال 14واں باب نکالیے میرے ساتھ، امثال 14واں باب، اور ہم اس کی جو ہے 5ویں آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ جو دیانتدار شخص ہوتا ہے نا، دیانتدار، جو سچا مسیح ہوتا ہے، جو مسیح کا سچا پیروکار ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق اور سچ کی بات کرے گا۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے، لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ تو دنیا میں آپ کو بے شمار جھوٹے گواہ مل جائیں گے، جھوٹے تہمت لگانے والے آپ کے ارد گرد بڑے ہیں، جھوٹے الزام لگانے والے آپ کے ارد گرد بڑے ہیں، لیکن خدا ان سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ خدا ان سے کراہیت کرتا ہے جو ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے خدا سے دعا کیا کریں کہ خدا میرے ہونٹوں کی نگہبانی کر، میرے منہ پر پہرا لگا، نہ میں کسی کی سنوں اور نہ میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کروں۔ اگر آپ سنتے بھی ہیں تو سننا بھی آپ کو مجرم جو ہے وہ بنا دیتا ہے، وہ کسی کی عیب جوئی کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ اگر آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں
آپ نے نہ دیکھا نہ سنا تو کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی باتوں سے اوائڈ کیا کریں. جہاں پر عیب جوئی ہوتی ہے وہاں پر بیٹھنے سے گریز کیا کریں. جہاں پر جو ہے برائی اور عیب جوئی کا محفل لگی ہوتی وہاں پر آپ پرہیز کریں کہ آپ کی روحانیت جو ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے. آئیے آخری حوالہ دیکھیں گے افسیوں 4 باب اس کی 29 آیت کو. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. دیکھیں خدا کتنا فکر مند ہے آپ کے لیے. خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے منہ کی اپنی زبان کی پاکیزگی کو مانگیں. کبھی کبھی ہم باتوں باتوں میں کوئی ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں اور کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ویسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی فطرت 2-4 گالاں کسی نے آنا ٹھاپ لین تو پھر کیا ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. تاکہ اس پر سننے والوں پر کیا فضل ہو. آپ کی باتوں سے لوگوں کو برکت ملے. آپ کی باتوں سے لوگوں کو ان کی زندگی میں سکون آئے. آپ کی باتوں سے لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہوں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. 90% لوگ آپ کو کسی کو بلاتے ہیں نا گال کاٹ کے بلا نہیں کسی نے تو خدا ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے کراہیت کرتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. خدا ان کے لیے داخلہ بند ہے. جو گالیاں بکتے ہیں نا گالیاں نکالتے ہیں ان کے لیے کیا ہے آسمان کی بادشاہی کے دروازے بالکل بند ہیں کیونکہ وہ گالیاں نکالتے ہیں. آج کافی لوگوں کا شیوا بن چکا ہے. لوگوں نے جو ہے اب گالی کے بغیر وہ بات نہیں کرتے. ہم پھر پتہ کیا کرتے ہیں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں این انجری موڑنا اے ویکھی میں 2-4 گالاں ٹھپاں گا نا تو ویکھی آپ ہی بندہ سیدھا ہو جائے گا. تو آپ فخر محسوس کریں اور آپ خدا کی نظر میں مجرم بن رہے ہیں. اور کلام مقدس میں کیا ہے خدا کو ان سے کیا ہے کراہیت ہے نفرت کرتا ہے. خاص کر کے جو گالیاں بکتے ہیں گالیاں دیتے ہیں وہ اپنی زبان سے جو ہے یہ الفاظوں کو ادا کرتے ہیں اور اس لیے اپنی زبان کو جو ہے وہ پاک رکھیں. یسایہ کہتا ہے خداوند میرے ہونٹوں پر سلگتا کوئلہ رکھ میرے ہونٹوں کو پاک کر میں نجس لوگوں میں بستا ہوں. خدا مجھے پاک بنا دے میرے ہونٹوں سے کوئی مکر کی بات نہ نکلے. آج یہ آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بابرکت گزرے تو پھر اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیجیے. زبان سے ہی آپ کی زندگی میں سکون آنا ہے. زبان سے ہی آپ کی زندگی میں بے سکونی آنی ہے. زبان سے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے. زبان سے ہی آپ نے پستی کی طرف جانا ہے. تو اب یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پر کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. آپ ایماندار ہیں آپ راست باز ہیں آپ دعا کرنے والے ہیں آپ نے بپتسمہ لیا ہے آپ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل نہ جائے جس سے میں خدا کا مجرم ٹھہر جاؤں. تو کلام مقدس میں خدا آپ کی فکر کرتا ہے. خدا آپ کی محافظت کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے. خدا آپ کو ہمیشہ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ جہنم کی طرف جائیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں. تو وارث کب بنیں گے جب آپ اپنے منہ کی نگہبانی کریں گے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. کسی کی آپ جو مت کیا کریں. کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا نہیں کہہ رہا آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ اس کے خدا کا معاملہ ہے. آپ کو مجرم بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ معاملات خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیا کریں. وہ خدا کا معاملہ ہے. آپ اپنے آپ کو جو ہے مجرم مت بنایا کریں. اپنی زبان کو آپ کنٹرول میں رکھا کریں. کو کیا کرتا ہے کو کیا نہیں کرتا کو اچھا کر رہا ہے کو برا کر رہا ہے وہ اس کے خدا کا معاملہ ہے. آپ جج نہیں. آپ کے کہنے سے نہ تو کسی نے
जो है वो बुराई को छोड़ देना है, ना आपके कहने से जो है किसी ने अच्छाई को पकड़ लेना है। खुदा का मामला है, खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, इसलिए आप जज बनने की कोशिश मत किया करें और अपनी जुबान को आपने कंट्रोल में रखना है। कोई नकबी बात, कोई गंदी बात जो है, अगर आपका एक तकिया कलाम बन चुका है, गाली निकालना, गालियों के बगैर जिंदा रहना सीखें। अगर आपकी जुबान से गालियां निकलती हैं तो फिर आप आसमान की बादशाह में कभी दाखिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का जो है ये फैसला है। इसलिए अपनी जुबान से वो अल्फाज अदा करें, मीठी जुबान बोला करें, शीरी जुबान बोला करें, अदब के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ। तो फिर जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप आसमान की बादशाह के वारिस बन जाएंगे। तो इसलिए आज हम कलाम मुकद्दस में से हमने सीखा है कि झूठी जुबान से खुदावंद को कराहियत है, नफरत है। ऐप जो ही नहीं करनी, आपके हमसाए क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उनका फेल और उनके खुदा का मामला है। आपको क्या, आप अपना ध्यान ज्ञान सिर्फ खुदा की तरफ लगाएं। माशरे के अंदर क्या हो रहा है आपको इससे कोई सरोकार नहीं। आप अपना ध्यान ज्ञान खुदा की तरफ लगाएं, उसके कलाम। आप अपने आप को कलाम से चार्ज किया करें। लोगों की स्टोरियां घड़ना, लोगों की स्टोरियों को पकड़ना, इन सारी बातों को छोड़ दें। आप अपनी लाइफ को खुदा के आगे रख दें, और ताकि आप खुदा से मोहब्बत करने वाले बन जाए और खुदा आपसे मोहब्बत करे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, खुदा को इससे क्या है, कराहियत है। तो झूठी जुबान जो है खुदा इसको पसंद नहीं करता है। आप कोशिश करें कि अपनी जुबान को खुदा के कंट्रोल में रखें, ताकि आपकी जुबान आपके लिए बरकत का और फिर क्या है, शादमानी का सबब जो है वो बने। तो आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम जो है खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। इस कलाम को जो है आप सुन रहे हैं, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और इस कलाम को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और फिर जो है इस कलाम को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है इस कलाम को शेयर करने में, दूसरों तक पहुंचाने में जो है आप मददगार साबित हों, और खुदावंद जो है आपको बरकत दे। आइए हम सब दुआ करेंगे, और हम आपके लिए दुआ करेंगे जो इस खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, ताकि आज खुदा की बरकत आप पर ठहर जाए। और हम जो है मिलकर गाएंगे, मेरे होंठां दी कर रखवाली ते मुंह ते निगाहबान बैठा। आइए अपने जुबान को खुदा के हाथ में देंगे, अपनी जुबान को खुदा के कंट्रोल में देंगे। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे हम, ताकि आज हमारी जुबान पाक हो, हमारे होंठ पाक बन जाएं, और हम किसी की बुराई ना सुने। हमारा ध्यान ज्ञान सिर्फ खुदा के कलाम की तरफ हो। आइए हम सब जो है खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मेरे होंठां दी कर रखवाली मुंह ते निगाहबान बैठा। हालेलुया। आइए अपने होंठों को पाक कीजिए, क्योंकि आप नजिस लोगों में बसते हैं, आप नापाक लोगों में बसते हैं। आइए अपने मुंह को पाक कीजिए, अपनी जुबान को खुदा के हैंड ओवर कर दीजिए, जुबान को फिसलने मत दीजिए, जुबान को खुदा उनके हाथ में दे दीजिए।